بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم ترین تحفہ ہے اور اس کا دیا ہوا یہ عطیہ اور مہمان ہے۔ اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور قدر کس طریقے سے کرنی ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس مقدس مہینے کے اندر جو بندہ مومن روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پہلی قدر یہ ہے کہ جتنے بھی عاقل اور بالغ مسلمان ہیں ان پہ روزہ فرض ہے، اور یہ فرض روزہ جو ہے یہ اس سے پہلے بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اور یہ پہلوں کے اوپر بھی فرض تھے، اور اس کا ریزن بھی قرآن حکیم نے بتایا کہ تاکہ تقوی و طہارت اختیار کیا جائے۔ اور اس روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور انسان کا قلب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور انسان کی شہوات جو نفسانی خواہشات ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور خدائے قدوس کی طرف بندہ جو ہے وہ رجوع بھی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ تو اس مقدس مہینے کے اندر جو ہیں وہ روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اگر ایک روزہ جان بوجھ کے بندہ توڑ دے اور ساری زندگی اگر پھر روزے رکھتا جائے تو اس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی۔ وہ فضیلت و عظمت جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے کو ہے۔ اور دوسرا کام ہمیں اس ماہ رمضان میں یہ کرنا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس مقدس مہینے کے اندر جو بندہ قیام کرتا ہے، اور باتفاق محدثین یہاں قیام سے مراد نماز تراویح ہے، یعنی جو اس مقدس مہینے کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس تعلق سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مقدس مہینے کے اندر قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، تراویح کے اندر قرآن پڑھا بھی جائے اور سنا بھی جائے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں رمضان اور قرآن یہ دونوں، کسی آدمی کا اگر جہنم کی طرف اگر اس کا چالان ہو جائے تو یہ دونوں آئیں گے، اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں عریضہ پیش کریں گے، یا اللہ، روزہ کہے گا مولا دن میں میں نے اسے کھانے نہیں دیا، اور قرآن کہے گا رات کو میں نے سونے نہیں دیا، تو آج اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ دونوں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول بھی فرمائے گا۔ تو قیام بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس مقدس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ، کیونکہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، مواسات کا مطلب ہوتا ہے غمخواری، اس میں آپ نے گرد و پیش دیکھنا ہے، اپنے علاقے کے اندر دیکھنا ہے کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ان کی معاونت بھی ہمیں کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر صدقہ فطر جو واجب ہے، یہ زکوٰۃ بھی لوگ اسی مہینے میں دیتے ہیں، تو اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ تاکہ جو غرباء و مساکین اور فقراء ہیں وہ بھی خوشیوں کے اندر باقی والوں کے شریک ہو سکیں۔ اور الحمدللہ یہ مرکزی جامع مسجد جو منڈی ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ بھی ہے الحمدللہ، اور بڑی خوبصورت ان لوگوں نے تعمیر کیا، ابھی تعمیری کام لاکھوں روپے کا باقی ہے، تو ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ اس میں بھی تعاون کریں۔ رضاء الاسلام، اور جس کے اس وقت ہیڈ یہاں ہمارے ساتھ سید فاضل صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑی محنت سے انہوں نے اچھا اسٹاف لائے، مفتی عمران صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اچھا اسٹاف یہاں پہ موجود ہے، تعلیم اچھی ہو رہی ہے، تو ہماری گزارش رہے گی کہ ان اداروں کا تعاون بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مضبوط بھی کریں۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو ہماری ملت مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے سب کو مستفید فرمائے۔ اس میں گزارش کروں کہ الحمدللہ ایک لمبے عرصے تک، لگ بھگ 17-18 سال ہو گئے، ہماری مرکزی جامع مسجد پنچ کے اندر ظہر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ ہوتا ہے ماہ رمضان میں، اور اسی طرح عشاء کے بعد جو ہے وہ درس قرآن ہوتا ہے، خلاصہ تفسیر بیان کیا جاتا ہے اس میں۔ تو ہمارے قبلہ سید فاضل صاحب جب سے یہاں تشریف لائے ہیں تو الحمدللہ وہی ماحول انہوں نے یہاں بھی پیدا کیا، ایک لمبے عرصے تک یہاں درس حدیث ہوتا ہے، یہ خود درس حدیث دیتے ہیں اور درس تفسیر بھی دیتے ہیں یہ۔ تو اب اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ تھی کہ آج بھی ماہ رمضان کے اندر، کیونکہ اس مقدس مہینے کے اندر جہاں روزہ رکھا جاتا ہے وہاں صدقہ و خیرات بھی کیا جاتا ہے، زکوٰۃ جو اسلام کا اہم رکن ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلی توحید و رسالت کا اقرار، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، اور اسی طریقے سے نماز ہے، اور ماہ رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اساس اور بنیاد ہے۔ تو اس تعلق سے بھی ہم نے لوگوں سے گزارش کی، وہ احادیث مبارکہ بھی رکھی ہیں کہ جس طریقے سے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، توحید اور رسالت کے اوپر ایمان لانا فرض ہے،
اور جس طریقے سے صاحب استطاعت کے اوپر حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے جو آدمی مالدار ہو، غنی ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور آج کی تاریخ کے اندر جس بندے کے پاس 2.25 لاکھ روپیہ ہو، 1,75,000 روپے جس بندے کے پاس ہو، یا 1,75,000 روپے کا سونا چاندی یا سامان تجارت اس کے پاس ہو، یا اس کے علاوہ ڈیٹیل مقامی علماء سے پوچھ لیں، وہ صاحب نصاب غنی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو اس تعلق سے بھی لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں اپنے گرد و پیش کا، اپنے پڑوسیوں کا، انسانیت کا، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل داوردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں، تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔